السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خضر راہ بائی افرا اعظم ایپیسوڈ 7۔ وہ 2.5 سال بعد خولا کے روم میں داخل ہو رہا تھا۔ ہر طرف خوشگوار ماضی کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، مگر اس خوشگواریت کے درمیان 2.5 سال حائل ہو گئے تھے۔ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ گئی، پر رکھی اس میرون کور والی ڈائری پہ چڑھی پڑی اور اسے اٹھا کے وہیں خولا کے بیڈ پہ وہ بیٹھا پڑھنے لگا تھا۔ پہلے صفحے پر بہت خوبصورت سا خولا عثمان اور اس کے نیچے بابا کا غرور لکھا ہوا تھا۔ صفحہ پلٹا تو آگے خولا کی آپ بیتی گویا خود پہ لکھی گئی کتاب کو موضوع دیا گیا تھا۔ ہر صفحے پہ باقاعدگی سے تاریخ لکھی گئی تھی۔ شروعات تھی 7 جولائی 2013 کی۔ تھینک یو اللہ پاک، آپ نے مجھے بہن دی ہے۔ مما بزی ہوتی ہے، اسی لیے اب میں زونی کو ٹائم دوں گی، اسے اپنا بیسٹ فرینڈ بناؤں گی۔ مما مجھ سے بات نہیں کرتی تو میں ہرٹ ہوتی ہوں، لیکن میں زونی کو ہرٹ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بہت کیوٹ ہے اور مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ میں اور ہنی اسے بہت بہت پیار کریں گے۔ اگلے بہت سے صفحوں پہ زونی کی باتیں لکھی گئی تھی، جن میں زیادہ تر اپنی محبت کا اظہار اور اس کی کیوٹنس کی باتیں تھیں۔ کچھ صفحوں کے بعد حنان اپنا نام دیکھ کر ٹھٹکا۔ 8 اگست 2013۔ حنان کو آج اسکول میں لڑکوں نے مارا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ مجھے بہت پیارا ہے۔ کوئی میرے ہنی کو کیسے مار سکتا ہے؟ بس میں نے سوچ لیا ہے، میں کل خود اس کے اسکول جاؤں گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، پر پلیز اللہ پاک میری ہیلپ کرنا۔ 9 اگست۔ آج میں ہنی کے اسکول گئی تھی۔ میں نے ٹیچر سے کمپلین کی اور میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ یہ بات حنان کو مت بتائے، کیونکہ ایسے مما کو بھی پتہ لگ سکتا ہے۔ مما مارتی نہیں ہے، بٹ ناراض ہو جاتی ہے۔ مما پتہ نہیں کیوں ایسا کرنے لگی ہے۔ بابا جب تھے تب وہ بہت لونگ اور کیئرنگ تھی۔ پاپا بھی اچھے ہیں، مگر ماما آگے پین کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ لکھتے لکھتے روتی ہو۔ وہ بھی پڑھتے پڑھتے رویا تھا۔ آگے اس کی حنان اور زونی کی باتیں لکھی گئی تھی۔ کہیں وہ مسکرا دیتا اور کہیں پہ بے ساختہ آنکھیں نم ہو جاتی۔ کوئی یہ ڈائری پڑھتا تو اسے اندازہ ہو جاتا وہ لڑکی اپنے آپ میں کتنی گہری تھی۔ وہ بہت سارے صفحے ایک ساتھ پلٹ گیا۔ 10 دسمبر 2017۔ میں سب سے پیار کرتی ہوں، مگر میری ذات کسی کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ خولا عثمان کون ہے؟ کیا ہے؟ لیکن اللہ نے مجھے حارث دیا ہے۔ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ اس نے کہا میں اس کے لیے اہم ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب شاید مما بھی مجھ سے پیار کرے۔ یہ سب ٹھیک ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن شہروز بھائی مجھے عجیب لگتے ہیں اور وہ بہت گندا دیکھتے ہیں۔ اور کل جب میں ماموں کے گھر سے آ رہی تھی تب اس نے کہا خولا تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ مجھے بہت عجیب اور بہت برے لگتے ہیں۔ حارث کو نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ شہروز بھائی کا دوست ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو کاش بابا ہوتے۔ یہ صفحہ پڑھنے کے بعد حنان ششدر رہ گیا۔ کئی سوال لاشعور کے پردے پہ لہرائے۔ وہ 10 سال کا تھا اور خولا 15 کی جب اس کا اور حارث کا نکاح ہوا تھا۔ شہروز کی کیا کہانی تھی؟ وہ خولا کے ساتھ اسے شرم آنے لگی تھی کہ اس کی بہن اکیلے کیا کیا سہتی رہی اور اس کی حفاظت چھوڑ وہ وقت آنے پہ اس پہ اعتبار بھی نہیں دے سکا۔ اسے یاد آیا کہ اچانک خولا نے فیملی گیدرنگز میں آنا اور ماموں کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ جب بات پرس کی گئی اچانک یوں تنہا پسند ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو ہمیشہ مسکرا دیتی اور ایک ہی جملے میں بات ختم کر دیتی، میرا دل نہیں کر رہا، میرا موڈ نہیں ہو رہا، اس بار نہیں، اگلی بار دیکھوں گی۔ اس نے گھر میں اچانک دوپٹہ لینا چھوڑ دیا، بلکہ چادر لیتی۔ جب اس پہ بات پرس کی گئی تو وہ بس ایک ہی بات کہتی، دوپٹے میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی۔ اول تو اس پہ سمیہ سے ڈانٹ پڑی، مگر جب وہ ڈھیٹ بنی تو سمیہ بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ گئیں۔ کڑیاں ملنے لگی تھی اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپس میں ملنے سے جو کہانی وجود میں آنے لگی تھی وہ باقی کے کرداروں کو دنگ و صدمے سے چور کر دینے والی تھی۔ حق آنے والا تھا اور باطل کو مٹ جانا تھا۔
دوسری طرف اسے سجدے میں گرے کئی ساعتیں بیت گئی تھی۔ اتنے لمبے عرصے بعد اسے لگا ہر جانب نور ہی نور پھیل گیا ہے جو اس کے سیاہ دل کو منور کر گیا۔ وہ آرام سے اٹھی، سسکیاں جاری تھی، آنسوؤں سے تر چہرہ، آنکھوں میں ندامت، و باجی جان کے سامنے بیٹھی تھی، وہ لڑکی جو ننگے سر اور جینس شرٹ کے ساتھ دنیا بھر کے نامحرموں کی آنکھوں کی زینت بنی رہی، آج احساس ہونے پہ زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ نظروں کے ساتھ ساتھ سر بھی جھکا ہوا تھا، وہ سخت اضطراب میں تھی۔ باجی جان اس کی پریشانی کی نوعیت سمجھتی اٹھی اور گیٹ کے پیچھے عبایا کے ساتھ اسکارف ہینگ تھا، اسکارف لیتی وہ بہت محبت اور پیاری مسکراہٹ کے سنگ اس بھولی بھٹکی لڑکی کو پہنا گئی۔ آنسو کو بہہ جانے کی ایک اور وجہ ملی تھی۔ خولہ، اگلے مہینے سے داخلے شروع ہیں، کیا تم داخلہ لوگی؟ اسے ریلیکس کرنے کو یکسر موضوع بدل گئی تھی۔ خولہ نے آرام سے جھکا سر اٹھایا۔ میں لاہور سے جانا چاہتی ہوں، یہ شہر کبھی مجھے راس نہیں آیا، وہ بہت افسردگی سے کہہ رہی تھی، اسکارف وہ حجاب کی صورت میں لے گئی۔ اگر خضر جبین اسے سیاہ اسکارف میں دمکتے پر نور چہرے کے ساتھ دیکھ لیتا تو نہ جانے کتنی بار اس کا صدقہ اتارتا۔ خولہ، مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے، لیکن کیا آپ سب کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ کتنا نرم اور پیارا بولتی تھی۔ خولہ کئی لمحوں تک ان کے لہجے کے سحر میں ڈوبی رہی۔ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے، اس سب کے بعد یہ معافی ڈیزرو نہیں کرتے۔ لہجے میں تلخی گھل گئی تھی، مگر ان سے بات کرتے ہوئے ادب و احترام کو بھی ملحوظ رکھا گیا تھا۔ خولہ، بچے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ درگزر نہیں بلکہ بدلہ ہوگا۔ خولہ کی آنکھوں میں ناسمجھی در آئی تھی۔ کسی کو معاف کرنا احسان ہوتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا بغیر کسی غرض کے، تو یہ احسان ہوگا، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے ہیں، اور جو ہم کرتے ہیں کہ فلاں نے معاف کیا تو میں نے بھی معاف کر دیا، یہ احسان نہیں بدلہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے خولہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن خولہ کی سانسیں روک گیا تھا، یکلخت پورے وجود میں اضطراب پھیلا۔ اس کے یوں بے چین ہونے پہ باجی جان مسکرائی۔ وہ حقوق العباد معاف نہیں کرتا، حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب سوچو، جہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، وہیں تم اپنا احتساب بھی تو کرو۔ کچھ دیر تک خاموشی کا دورہ رہا۔ باجی جان خولہ کی ذات ان کے لیے بے معنی ہے، انہیں اس گمراہ لڑکی سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں میرے جینے یا مرنے سے فرق ہی نہیں پڑتا، انہیں میرے معاف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہجے میں شدید اذیت گھل گئی تھی، جیسے اسے اپنی ذات کا بے مول کیا جانا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ آپ اس کی مخلوق کے ذمہ دار، اپنے حقوق معاف کریں گی تو وہ خالق آپ کے ذمے حقوق اللہ معاف کرے گا۔ جواب بہت رسانیت سے آیا تھا، مگر خولہ عثمان کی سانسیں تک روک گیا تھا۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، وہ جیسے خود کو باور کروا رہی تھی۔ باجی جان کے چہرے پہ رقم نرمی زائل ہونے لگی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر پرسکون زندگی جینے کے لیے ضروری ہے کہ دل جو خدا کا گھر ہے اسے صاف رکھا جائے۔ باجی جان، اسے جانے کیا ہوا تھا کہ یوں بات بات پہ رو رہی تھی، آنکھیں سوج گئی تھی، مگر رونا تھا کہ رک ہی نہیں رہا تھا، آنکھوں کا پانی تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ باجی جان کچھ نہیں بولی، وہ اسے دیکھتی رہی اور وہ یوں ہی روتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی بھررائی سی آواز ابھری، مما نے مجھے 12 سال کی عمر سے ہی مینٹلی ٹارچر کیا ہے، اب میں کبھی بھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنا مسئلہ بتا گئی۔ دیکھیں بچے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ احسان کا بدلہ کیا ہے سوائے احسان کے۔ بیٹا، آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کو 12 سال کی عمر سے مینٹلی ٹارچر کیا، لیکن اس سے پہلے جو کیا آپ کے لیے جب آپ چھوٹی تھی تو آپ کی اتنی کیئر کی، آپ سے محبت کی، مطلب انہوں نے 12 سال تک بے غرض بے لوث محبت نبھائی، کیا یہ ان کا تمہاری ذات پہ احسان نہیں ہے؟ وہ بہت نرمی سے بول رہی تھی، ہر چیز اپنے مدار میں آنے لگی تھی۔ میں کیا کروں؟ اب اچانک میرے بدلنے پہ وہ سب دوبارہ مجھے تانے دیں گے، ایک بار دوبارہ میں دھتکار دی جاؤں گی، کاش میں مر جاؤں۔ باجی جان کے چہرے پہ ناراضگی بھرے تاثرات ابھرے۔ خولہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھی، اسی لیے دیکھ نہیں سکی۔ اگر تم نیک راستہ صرف اس لیے اپنا نہیں سکتی کہ لوگ تمہیں دھتکار دیں گے، تو یاد رکھنا باطل کا راستہ چھوڑنے والوں کو دھتکار کے باوجود پناہ مل جاتی ہے، مگر حق کا راستہ چھوڑنے والوں کے
وقت سیاہ ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں دھتکار ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مجھے چلنا چاہیے، اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، اسی لیے وہ اٹھنے لگی۔ سیاہ اسکارف انوس چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی، باجی جان کی بات اسے بیٹھنے پہ مجبور کر گئی۔ کیا تم باقی استانیوں سے نہیں ملو گی؟ وہ اس پہ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر رہی تھی، بس پوچھ رہی تھی۔ خولا نے جھجک کر اپنا حلیہ دیکھا، پھر پتہ نہیں کیا سوجھی کہ وہ اقرار میں سر ہلاتی بیٹھنے کی حامی بھر گئی۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ خولا انہیں دیکھتی رہی، ہدایت کا نور ان کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ خولا کو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور باوقار عورت لگی تھی۔ مہرین کے بعد یہ دوسری عورت تھی جو خولا عثمان کو متاثر کر گئی تھی۔ مہر کو دیکھ کر اس سے لگتا تھا کہ وہ کوئی خلائی مخلوق ہے، ورنہ اتنا اچھا کوئی نہیں ہوتا۔ مگر آج باجی جان سے مل کر اسے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ اچھے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے۔ یہی ذریعہ ہے بھولے بھٹکوں کو راہ راست پہ لانے کا، باطل کے پیروکاروں کا حق کا راستہ دکھانے کا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ باجی جان نے ایک سیاہ رنگ کا عبایا اسے تھمایا۔ 2.5 سال پہلے، 2.5 سال بعد، سب کسی فلم کے منظر کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا تھا۔ سماعتوں میں مختلف آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں، شرم نہ آئی 8 سال کی بچی کو گولی مارتے ہوئے؟ قرآن کی حافظہ ہے، پر جب دل ہی شیطانیت پہ اتر آئے تو کون اور کدھر کی حافظہ؟ اس سے بہتر تھا کسی یتیم خانے میں رہتی۔ تم قابل نفرت ہو خولا، تم مر جاؤ، خدا کرے تم مر جاؤ۔ میں دعا کروں گا اللہ پاک آپ کو سچا مسلمان بنائے اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے۔ وہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھتی سسک اٹھی، بند آنکھوں سے دائیں بائیں سر ہلاتی۔ وہ ہر حال میں ان آوازوں سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے سناٹا چھا گیا، ساری آوازیں رک گئی، یوں جیسے قوت سماعت ہی چھین لی گئی ہو۔ باجی جان اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی کمر سہلا رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو کا سیل روا تھا۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت اس قدر ابتر تھی کہ اسے دیکھ کر مضبوط سے مضبوط اعصاب کے انسان کا رو دینا بھی معمولی سی بات تھی۔ انسپکٹر طیب ابھی اسے ایک کیس کی ساری ڈیٹیلز دے گیا تھا۔ یہ کیس کراچی میں لڑکیوں کی اسمگلنگ کا تھا۔ کراچی تو اس کے انڈر میں نہیں تھا، مگر پریشان کن بات یہ تھی کہ یہی گینگ اب لاہور میں پھیلنے لگا تھا، لہٰذا جلد از جلد ان کو پکڑنے کے آرڈرز آ چکے تھے۔ خضر فائل دیکھ رہا تھا، مگر ذہن کے تانے بانے خولا سے جڑے ہوئے تھے۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ یہ بے چینی آہستہ آہستہ شدید گھبراہٹ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے آفس سے نکلا۔ طیب کو چند ضروری ہدایات دے کر وہ تیزی سے تھانے کا صدر دروازہ پار کر گیا۔ اس کی گاڑی کا رخ خولا کے آفس کی طرف تھا۔ وہ گاڑی روکتا تیزی سے آفس کے اندر بڑھنے لگا۔ پارکنگ ایریا میں خولا کی بائک دیکھ کر وہ گہری سانس بھر گیا تھا۔ اس کی بائک دیکھ کے جو اطمینان وجود میں اترتا محسوس ہوا تھا، وہ اس کا خالی آفس دیکھ کر یکسر رخصت ہو گیا۔ دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ ثاقب اس کی دہاڑ پہ گھبرایا ثاقب تیزی سے اندر آیا، جو وہ سرخ چہرہ تنے نقوش کے ساتھ سخت بھرم کھڑا تھا۔ میم کہاں ہے؟ سر وہ گھنٹہ پہلے یہاں سے پریشان سی نکلی ہے۔ یو ایڈیٹ، تم مجھے خبر نہیں کر سکتے تھے؟ وہ شدید طیش میں تھا۔ ہمیشہ کول سے خضر کو یوں غصے میں دہاڑتے دیکھ ثاقب کانپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے کالز کی تھی، آپ نے اٹینڈ ہی نہیں کی، منمناتے ہوئے صفائی دے گیا۔ خضر نے موبائل چیک کیا تو واقعی اس میں ثاقب کی 5 کالز اور میسیجز تھے۔ طیب کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ دھیان نہیں دے پایا تھا۔ اس نے اجرت میں خولا کا نمبر ملایا تو ٹیبل پہ رکھے موبائل کی رنگ سن کر اس کے غصے کا گراف مزید بڑھ چکا تھا۔ شدید غصے میں اس کا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو جلا کر بھسم کر دے۔ وہ اضطراب کے عالم میں آفس سے نکل رہا تھا کہ ثاقب کی منمناتی آواز پہ رکا۔ سوالیہ نظریں اس پہ ٹکائی تو وہ تھوک نگل کر بمشکل بول پایا، سر میم سے ملنے شہروز کمال آیا تھا۔ خضر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان تھام کر اسے دیوار سے لگا گیا۔ یو ایڈیٹ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے خولا کے آفس میں چھوڑنے کی؟ کیا خولا اس کے ساتھ گئی ہے؟ سیاہ آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ دماغ سائی کر رہا تھا۔ کئی خدشے تھے جو جان نکالنے کے در پہ تھے۔ نو سر، ان کے جانے کے تقریباً 10 منٹ بعد نکلی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ تیزی سے کسی کا نمبر ملا تو آفس سے نکلا، مگر جاتے جاتے وہ ثاقب کو خطرناک گھوری سے نوازنا نہیں بھولا تھا۔ الجھی گتھیاں سلجھنے لگی تھیں۔ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو؟
آنکھوں میں نمی، ہنسی لبوں پر، کیا حال ہے، کیا دکھا رہے ہو؟ بن جائیں گے زہر پیتے پیتے یہ اشک جو پینے جا رہے ہو۔ جن زخموں کو وقت بھر چلا ہے تم کیوں انہیں چھیڑے جا رہے ہو؟ ریکھاؤں کا کھیل ہے مقدر، ریکھاؤں سے مات کھا رہے ہو۔ یونی میں کینٹین والی ملاقات کے بعد سے اس نے حنان کو نہیں دیکھا تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ یونی نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا، چاہ کر بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نگین خاصی عجیب سی ہو گئی تھی، پہلے کی طرح رفیق ہاؤس بھی نہیں جاتی تھی، انفیکٹ خولہ کی شادی کے بعد سے گئی ہی نہیں تھی۔ شہروز کمال آ گیا تھا، 2.5 سال سے کہاں تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، بس اسے جاب کے لیے آفر آئی تھی اور وہ چلا گیا تھا، بھی 2.5 سال بعد آیا تھا۔ حارث کو ایک لڑکی پسند آئی تو مسٹر اکبر اور مسز اکبر بغیر کسی حجت کے رشتہ لے گئے اور 1 مہینے کے اندر شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ ان 3 گھروں کو ایسی آہیں سسکیاں گھیرے ہوئے تھی کہ خوشی کے موقع پہ بھی یہاں پہ نہوس ٹپک رہی تھی۔ شہروز صبح کا نکلا رات کو لوٹتا، نگین جانے کون سا ماتم منا رہی تھی کہ اسے شادی کی تیاریوں میں رتی برابر دلچسپی نہیں تھی۔ عریشہ کی ہر سوچ خولہ سے شروع حنان پہ ختم تھی اور رہ گیا حارث تو وہ اپنی محبت کے خمار میں منگیتر کے ساتھ گپے لڑاتا رہتا، وہی باتیں جو وہ خولہ کے ساتھ کرتا رہتا تھا، وہی محبت کے دعوے، ان سب کے بیچ آج بھی خولہ عثمان کہیں نہیں تھی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ 12 سال سے کوئی خولہ عثمان نام کی بندی بھی اس خاندان کا حصہ رہی ہے۔ حارث نے بوجھل اور تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ صفحہ پلٹا جس میں نہ جانے کیا راز مخیط تھا۔ اس لڑکی کی پوری زندگی ہی خود میں ایک راز تھی، ایسا راز جو پرت در پرت کھلنے کو تھا اور کئی وجود ششدر ساکت اور صامت رہ جانے تھے۔ 15 دسمبر 2017۔ آج ساری فیملی ڈنر پہ ماموں لوگوں کے پاس انوائٹڈ ہے، سب گئے ہیں مگر میں نہیں گئی کیونکہ میں مزید شہروز بھائی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ ان کی نظروں سے مجھے رونا آنے لگتا ہے۔ حنان اور زونی ضد کر رہے تھے کہ میں چلوں اور میرے انکار نے انہیں دکھی کر دیا۔ میں کیا کروں، مجھے فرار ہی اس سب کا حل لگتا ہے۔ مما الگ سے غصہ ہوئی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ سب انہیں ہرٹ کرنے کے لیے کرتی ہوں، انہیں نہیں پتا کہ خولہ ان سے بہت پیار کرتی ہے، انہیں کیسے ہرٹ کر سکتی ہے۔ آئی لو یو مما۔ 17 دسمبر 2017۔ میں کیا کروں، میں بہت بہت پریشان ہوں۔ میں حنان اور زونی کی ضد پہ ماموں کے گھر گئی، میں نے دعا بھی کی کہ شہروز بھائی نہ ہو، پہلے تو وہ نہیں تھے، ہم نے عریشہ اور حارث کے ساتھ بہت انجوائے کیا۔ مما نے میکرونی بنا کے دی، پھر اچانک شہروز بھائی آ گئے، انہوں نے حارث کے سامنے مجھے کہا کہ مجھے کافی بنا دو گی۔ مجھے حارث کی وجہ سے مجبوراً ہاں کہنا پڑی۔ میں ان کے لیے کافی بنا کے لاؤنج میں لائی تو وہاں نہیں تھے۔ حارث کے کہنے پہ میں ان کے روم میں ان کو کافی دینے گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے خود سے گھن سی آ رہی ہے، دل کر رہا ہے جہاں انہوں نے ٹچ کیا وہ جگہ جلا دوں یا کاٹ دوں۔ کیا کروں، کسے بتاؤ؟ کاش حنان میرے بھائی تم بڑے ہوتے تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتا، کیونکہ بھائی تو محافظ ہوتے ہیں۔ ایک بوجھ تھا جو حنان کے دل پہ بڑھ گیا تھا، بھائی تو محافظ ہوتے ہیں، یہ ایک جملہ تھا یا سور قیامت، یوں لگا کہ اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو اور وہ اسے قبول ہی نہیں کر پا رہا ہو۔ اس میں مزید اس کی یوں امید بھری باتیں، گلے شکوے پڑھنے کی طاقت ہرگز نہیں تھی، مگر جانے کس ضبط سے وہ صفحہ پلٹ گیا۔ اگلے صفحے پہ درج تاریخ دیکھ کر بے ساختہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے، 20 جولائی 2019۔ 1 سال بعد ڈائری اور قلم اٹھا رہی ہوں کیونکہ باتیں دل میں دبا دبا کے میرے اندر زہر بنتی جا رہی ہے، ایک ایسا زہر جس سے سلو پوائزن کہا جاتا ہے، جو ایک دم سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سانسوں پہ قابض ہوتا ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں مجھے ذہنی اذیت دے دے کر بالآخر مار ہی دے گی۔ آج شدت سے مجھے بابا یاد آ رہے ہیں، اتنا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ اذیت آنسو بہا کر ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تو میرا جگر پھٹ جائے گا۔ حنان کہتا ہے کہ میری ایسی کوئی بات نہیں جو آپ ہی کو نہ پتا ہو، عریشہ بھی یہ کہتی ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے کہ ان کے لیے کوئی سامع ہے۔ اس اذیت کا عالم مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ ہر وقت ہر لمحے ہر کسی کے لیے میسر ہو اور وقت آنے پہ خود کے لیے بالکل تنہا، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی دلاسا دینے والا، بالکل تنہا۔ 10 دسمبر 2019۔ اللہ اللہ، ایسا انکشاف، ایسی آگہی، اس تکلیف کے سامنے ہر زخم مجھے جیسے مندمل ہو گیا ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ آگہی عذاب ہے،
آج اقرار کرتی ہوں کہ واقعی آگہی عذاب ہے۔ یہ سننے سے پہلے میں بحری کیوں نہیں ہو گئی یا مر ہی کیوں نہ گئی کہ ہمارے خاندان کا لڑکا گرلز اسمگلنگ اور ڈرگز اسمگلنگ کرتا ہے۔ کاش بابا کی ڈیتھ نہ ہوتی، ہم لاہور نہ چھوڑتے اور اس غلیظ انسان سے میری کبھی ملاقات نہ ہوتی۔ میں آج سینٹر سے آ رہی تھی اور وہ کسی سے بات کر رہا تھا جو میں نے سن لی، اور اس سے بھی بری اور خطرناک بات یہ ہوئی کہ وہ جان گیا کہ میں نے اس کی باتیں سن لی ہے۔ وہاں سے تو میں جلدی چلی آئی، اب کمرے میں بند ہوں مگر میرا دل لرز رہا ہے۔ ہاں، مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آگے آنسوؤں کے نشان تھے جس کی وجہ سے قلم کی سیاہی پھیل گئی تھی۔ حنان نے بے ساختہ گہری سانس بھری۔ یہ کیسی آ گئی تھی اور یہ کس کے بارے میں لکھا گیا تھا؟ کچھ اندازہ ہونے کے باوجود بھی اس نے شدت سے دعا کرتے صفحہ پلٹا کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا نہ ہو۔ 11 دسمبر 2019 میں آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے باہر نکلی تو حسب توقع محترم میرے انتظار میں گھر سے فاصلے پہ تشریف فرما تھے۔ میں دعائیں پڑھتی وہاں سے گزرنے لگی مگر رکنا پڑا۔ دل چاہا اس ذلیل آدمی کا منہ توڑ دوں مگر اتنی ہمت اور خولا عثمان میں اچھا مذاق ہے۔ خیر، وہ آدمی اتنا ذلیل ہے کہ مجھے لگا وہ انکار کرے گا، اس بات کا جواز اور صفائیاں دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرے گا، مگر نہیں، وہ صاف اقرار کر گیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو مجھے بھی اسی جہنم میں پھنکوا دے گا۔ سچ لکھوں تو میں واقعی ڈر گئی ہوں، اسی لیے اسے میں نے صرف یہ کہا کہ میں نہیں جانتی کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، اور وہاں سے چلی گئی مگر اسے کیا پتا کہ میں اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر چکی ہوں۔ 30 جون 2020۔ اگر میرا دوسرا نام ہوتا تو مصیبت ہوتا۔ اللہ اللہ، یوں کیوں لگتا ہے؟ پریشانیاں میرے پاس خود دوڑ کے آتی ہے۔ پچھلے 6 مہینوں سے شہروز یہاں نہیں تھا۔ زندگی پرسکون تو نہیں مگر اطمینان بھری ضرور تھی۔ مگر وہ دن پہلے وہ آ گیا اور اس سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ آج گھر میں کوئی نہیں تھا۔ پاپا آفس میں تھے، مما ماموں پاس گئی تھی، زونی مدرسہ اور ہنی اکیڈمی گیا ہوا تھا۔ میں کچن میں حنان اور زونی کے لیے سموسے بنا رہی تھی کہ شہروز آ گیا۔ اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو بیڑا غرق ہو میری جذباتی طبیعت کا کہ میں نے غصے میں کہہ دیا کہ اگر آئندہ انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں اس کی ریکارڈنگز سب کو دکھا دوں گی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت ماں آ گئی اور وہ ایک نظر، ہاں بظاہر تو ایک نظر مگر ایسی جو میری روح تک کو جھنجھوڑ گئی ہے، ایک نظر ڈال کر تیزی سے نکل گیا۔ 7 جولائی 2020۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں نے شہروز کو نہیں دیکھا۔ خدا جانے یہ کیسی خاموشی ہے۔ خیر، میں بہت عرصے سے صرف دکھ پریشانیاں ہی لکھ رہی ہوں مگر آج خاص دن ہے جس میں کم از کم میں آج یہ سن نہیں لکھنا کہنا یا سوچنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج میرے بچے کی 8ویں سالگرہ تھی۔ میں نے مہر کے کہنے پہ جو انٹیریئر ڈیزائننگ کی کلاسز جوائن کی تھی اس کا فائدہ ہوا وہ یہ کہ میں نے ٹیم ورک کر کے اتنی سیونگز کر لی ہے کہ میں اپنی کیوٹو گڑیا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر سکوں۔ ہنی کہتا ہے میں زونی سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ ارے میرا جیلسی بچہ، اسے کیا پتا زونی میرا جگر تو وہ میرا دل ہے۔ زونی میرا پیارا بچہ، وہ خود بھی تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ ہی اس کی سیکنڈ مما ہے۔ ہا 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 ہا۔ ان دونوں سے ہی مجھے بہت محبت ہے۔ اگلا صفحہ، اس پہ کوئی تاریخ نہیں لکھی گئی تھی۔ اوپر کی سطر پڑھ کر ہی حنان بے ساختہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں جو اس بات کی دعویدار تھی کہ ہنی میرا دل اور زونی میرا جگر ہے، یہ سراسر جھوٹ تھا۔ بھلا کوئی دل اور جگر کے بغیر بھی زندہ رہ پایا ہے؟ ہاں، میں جھوٹ نہیں کہتی ہوں، میں بھی تو مر گئی ہوں۔ جب اپنے جگر کو اپنے ہاتھوں میں جان دیتے دیکھا تھا تبھی تو میری جان نکل گئی تھی، اور دل، وہ تو حنان نے اپنے ہاتھوں سے مسل ڈالا ہے۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ باقی سب کو چھوڑو، حنان بھی یہ کہتا ہے کہ زونی کو میں نے، آگے آنسو کے نشان سے قلم کی سیاہی پھیلی تھی اور لفظ مٹ گئے تھے۔ وہ تو میری اس تکلیف کا بھی گواہ تھا کہ جب زونی کو بخار ہوتا تو میں اس سے زیادہ روتی تھی، پیٹ میں درد زونی کو ہوتا، جان سولی پہ میری اٹکتی تھی۔ میں نے سب چھوڑ دیا ہے۔ خولا، کون خولا؟ خدا، کون سا خدا؟ دین، کون سا دین؟ کون ماں، کون سا باپ، کون سا بھائی؟ اب سب بے معنی ہو گیا ہے، بالکل ایسے جیسے پچھلے 12 سالوں سے خولا عثمان بے معنی ہے۔ میں نے جس سے بے لوث محبت کی وہ وقت آنے پہ مجھے اعتبار بھی نہیں دے سکا۔ اب کچھ نہیں بچا۔
اب مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری زندگی کا واحد مقصد اس حیوان کا قتل کرنا ہے جس نے میرے بدلے میں میری معصوم سونی کو گھسیٹا۔ ان سب کو لگتا ہے کہ خولا عثمان قاتلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی کوئی صفائی نہیں دوں گی، لیکن میں شہروز کمال کو بھی یوں نہیں چھوڑوں گی۔ سب کو لگتا ہے وہ ملک سے باہر گیا ہے، لیکن نہیں، وہ کراچی گیا ہے اور جلد بدیر اس کا بھیجا اور میری گولی ہوگی۔ اسے جان لینا چاہیے کہ خولا عثمان زونی کا بدلہ لینے سے پہلے نہ خود مرے گی نہ اسے مرنے دے گی۔ یہ انکشاف اذیت ناک تھا جو حنان رفیق کی سانسیں تک روک لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ساکت و جامد رہ گیا تھا۔ خولا کے الفاظ میں چھپی اذیت کا کوئی اندازہ لگا سکتا یا نہیں، لیکن اسے بخوبی اندازہ تھا، اور اذیت اتنی شدید تھی کہ اسے اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا۔ خولا کی ڈائری میں دفن راز ان پہ کھل کے انہیں تھکن سے چور اور اذیت سے نڈھال کر گئے تھے۔ وہ لڑکی کیا تھی؟ اپنے آپ میں ایک پہیلی جو سلجھنے لگی تھی مگر بہت سے کرداروں کو الجھا گئی تھی۔ دوسری طرف سیاہ عبایا زمین پہ پڑا تھا۔ وہ ہنوز باجی جان کے گلے لگے رو رہی تھی۔ وہ اتنا اونچا اونچا رو رہی تھی کہ باجی جان بوکھلا گئی تھی۔ اس کے رونے پہ باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ خولا یوں ہی روتے روتے ان سے جدا ہوئی، بے دردی سے سرخ و سفید گال رگڑے جو لمحوں میں بھیگ گئے تھے۔ وہ باجی جان کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے بوسہ دیتی ماتھے سے لگا گئی۔ باجی جان خاموشی سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی، سیاہ اسکارف میں بھیگا بھیگا چہرہ، ندامت سے بھری بھوری آنکھیں لیے بہت تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے دوسرے سائیڈ کے دروازے سے نکل گئی جو سیدھا خارجی دروازے کی طرف کھل رہا تھا۔ سیاہ عبایا اپنی بے قدری پہ ماتم مناتا رہ گیا تھا۔ وہ بہت تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی، بغیر سمت کو جانچے یا منزل کا تعین کیے بس چلتی جا رہی تھی۔ 2.5 سال سے وہ جن نظروں کو نظر انداز کرتی آ رہی تھی، آج پہلی بار وہ انہیں نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ نظریں اسے اپنے جسم سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب مزید چلنے کی سخت باقی نہیں رہی تو وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت؟ مہرین کا مصنوعی حیرانگی بھرا جواب سن کر وہ آنکھیں میچ گیا، جلدی سے اگلا سوال پوچھنے کو لفظ ترتیب دی۔ جی خیریت، بس یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی بہو کیا کر رہی ہے۔ مجھے کیا پتا، وہ تو تمہارے نکلنے کے 10 منٹ بعد ہی آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ خضر محسوس کر چکا تھا کہ مہرین پریشان ہو چکی ہے۔ اس کا اپنا دل بھی شدت سے دھڑک اٹھا تھا اور وہ رات میں اپسیٹ تھی، تو مجھے لگا آج آفس نہیں گئی ہوگی۔ خیر، میں اسے کال کر دیتا ہوں۔ وہ اجرت میں بات سنبھال گیا۔ کم از کم وہ اس سچویشن میں دو عورتوں کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی روادار نہیں تھا۔ مزید 1-2 باتوں کے بعد وہ کال تو کاٹ گیا، مگر سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ گاڑی سائیڈ پہ پارک کر کے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے سر بیچ میں رکھ گیا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ بھرے لاہور میں اس لڑکی کو کہاں ڈھونڈے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر اٹھائے، گہرے گہرے سانس لیے تاکہ دماغ کو کچھ سوچنے کے قابل کر سکے۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل چیخ چیخ کے خولا کو طلب کر رہا تھا۔ دماغ یہی چاہ رہا تھا کہ کوئی بتا دے خولا صحیح سلامت گھر میں ہے۔ جہاں جہاں اس کے ہونے کی امید ہو سکتی تھی وہ وہاں دیکھ چکا تھا۔ وہ یوں عدم ہو گئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ غصہ، پریشانی اور بے بسی میں بدل چکا تھا۔ صبح سے سہ پہر سے دوپہر اور اب شام ہو چکی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ خضر کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ شاید اتنا پریشان نہ ہوتا اگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شہروز سے مل چکی ہے۔ گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موند گیا۔ ذہن کے پردوں پہ شہروز سے ہوئی ملاقات لہرائی تھی۔ وہ مضبوط چال چلتا شہروز کے مقابل کھڑا ہوا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھی۔ دل اس کے دماغ میں گولیاں اتارنے کی خواہش کر رہا تھا، یا کم از کم وہ اس کا منہ اور ٹانگیں تو توڑ دینا چاہتا تھا، مگر ضبط سے کھڑا رہا۔ ذہن نصیب، آج ایس پی خضر ہمارے پاس آئے ہیں۔ خضر نے شدید کوفتہ اور غصے سے اس کی مصنوعی محبت کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے آفس میں داخل ہونے کی؟ لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ ہمت کی بات نہ ہی کرو، اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ مثلاً خضر بمشکل ہی سہی مگر مسکرا دیا۔ شہروز نے قدر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں اسے اٹھا بھی سکتا ہوں، ویسے بھی وہ اتنی خضر اس کی بات کاٹنے کو کہا لگا گیا۔ شہروز کئی لمحوں تک حیرانگی سے اسے دیکھتا رہا، اس بات پہ ہنس رہا تھا لیکن کیوں؟
क्या वो पागल था? शहरोज अभी हैरानगी से उसे तक रहा था कि वो पल भर में संजीदा हुआ, खतरनाक हद तक संजीदा। जब बोला तो लहजे में आग सी तपिश थी, जैसे वो उसे राख कर देना चाहता हो। तुम शायद जानते नहीं कि वो 2.5 साल पहले की खौला नहीं है जिसे तुम रौन दो, बल्कि वो मेरी बीवी है। उसे नुकसान देने का सोचने से पहले याद रखना कि उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ तुम्हें खज़र जबीन मिलेगा। मैं उसे मसल दूंगा और तुम्हें खबर तक नहीं होगी। वो ढीठ अपने ढीठ था। खज़र गुस्से में मुट्ठियां भीज गया। वो देख लेंगे कौन बेखबर और कौन बाखबर रहता है। दांत पीस के उसे वॉर्न करता बाहर निकल गया। पीछे से उसे शहरोज के हंसने की वाज़ेह आवाज़ आई थी। शदीद बेबसी के एहसास तले वो लब भीज गया। वो लड़की खुद तो अजियत पसंद थी, मगर खुद से जुड़े लोगों को यूं अजियत से दो चार क्यों करती थी। अभी सोच रहा था कि मोबाइल की रिंग उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई। सब ख्यालात को झटक कर वो कॉल अटेंड कर गया, मगर दिल ही दिल में वो मुसलसल उसकी खैरियत के लिए दुआ गो था। हाँ तैयब, कोई खबर मिली? सर मैम घर आ गई है। कौन से घर? खिज़र हाउस। यकलख्त खिज़र के दिल में इत्मीनान सा उतरा था, मगर सुबह से ख्वार जलील होने का गुस्सा भी ऊद पड़ा था। शदीद गुस्से में कॉल बंद करता गाड़ी का रुख खिज़र हाउस की जानिब मोड़ गया था। वो धंधनाता खिज़र हाउस में दाखिल हुआ। हर सु खामोशी का राज था। मेड से पूछने पे मालूम हुआ कि महर अपने कमरे में है। वो लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में दाखिल हुआ। एक लम्हे को साकित रह गया। वो सियाह स्कार्फ पहने कोई उदास मूरत लग रही थी। साकित रह जाना सिर्फ लम्हे भर के लिए था। अगले ही लम्हे वो गुस्से से दंदनाता उसके पास जा पहुंचा था। कहाँ थी तुम सुबह से? उसके तेवर सख्त जारहाना थे, मगर मुकाबिल यूं थी जैसे सुना ही ना हो। खौला, तुम कहाँ थी? उसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा कर चुका था। तुम्हें क्या मतलब जहां भी हूँ? वो उससे दुगनी आवाज में चिल्लाई थी। उसकी बदतमीजी से खिज़र के गुस्से का ग्राफ मजीद बढ़ चुका था। तुम्हें याद हो तो तुम्हारे सारे मतलब मुझसे ही है, जो कि जल्द खत्म होने वाले हैं। जवाब दो। दो बदो आया था। ये जो तुम तलाक के नाम पे इतना उछल रही हो ना, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। खौला दंग रह गई। उसे इस आदमी के साथ नहीं रहना था, और वो रह ही नहीं सकती थी। वो बाहर निकल गया, मगर खौला दंग रह गई थी। रोने को एक नई वजह मिल गई थी। दिल दिमाग हक व बातिल की इस जंग में उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या चाह रही है। जहनी थकावट इस कदर थी कि दिमाग की रगें फटने के करीब थी। वो एक अज़म से उठी। सिया स्कार्फ जो ढीला हो रहा था उसे दोबारा सही किया और लैपटॉप लेके सोफे पे जा बैठी। मोबाइल पे किसी को कॉल मिलाती वो सुकून से नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पे जमा गई थी। सूजी सूजी आंखें, रोया रोया चेहरा, वो काफ़ी हद तक खूबसूरत थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। नावल बहुत प्यारा है, इसे अपने कांटेक्ट में शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।